میاں بیوی کی پرائیویسی کتنی ضروری ہے؟ میاں بیوی کی پرائیویسی جتنی پاکستان میں ڈسٹرب ہوتی ہے شاید ہی کہیں ڈسٹرب ہوتی ہو۔ میاں بیوی جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں پر سسر، ساس، دیور، نندیں سب لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھابھی ہے نا اس کے کمرے میں لازمی جایا جائے۔ وہاں پہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ وہاں پہ نیا فرنیچر لگا ہوگا، وہاں پہ نئی سب چیزیں ہوں گی۔ یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اس کمرے میں جانا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ اس سے میاں بیوی کا جو پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنے خاص طور پہ پاکستانی اپنی فیملیز سے کہ جب آپ گھر میں ایک بہو لے کر آتے ہیں تو اس کا کمرہ، اس کی چیزیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ اس کے سپرد ہونے چاہیے۔ آپ کا اس میں عمل دخل بہت کم ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ جائیں اس کے کمرے میں، لیکن ایک ایسے انداز سے جائیں کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میاں بیوی جب ایک ساتھ کمرے میں موجود ہوں تو ان کا کمرہ ناک کر کے جانا چاہیے۔ بچپن سے یہ تربیت جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینی چاہیے کہ کسی کے بھی روم میں آپ جائیں تو ناک کر کے جائیں کہ اندر بندہ جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو سکتا ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل روم ہے، وہ وہاں پر جیسے مرضی جو ہے وہ بیٹھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ادب بھی ہے، لحاظ بھی ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے خاص طور پہ بہوؤں کو بہت پرابلم آتی ہے، اور جو باہر سے آنے والی بندی ہے وہ اس چیز سے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا کبھی جو ہے وہ دیور آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ نند آ رہی ہے، کبھی جو ساس، کبھی سسر جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، آپ اس کے کمرے میں ہی کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو لے کے باہر ڈرائنگ روم میں، کوئی ٹی وی لانچ میں یا کسی اور جگہ پر بھی تو بیٹھ سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ اس بہو کو دیکھ لیں جو گھر آتی ہے تو وہ زیادہ تر لوگوں کے کمروں میں جانا پسند نہیں کرتی، وہ اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہے۔ لیکن پورا علاقہ یا پورا جو ہے وہ محلے کے لوگ یا علاقے کے لوگ یا اس کے اپنے سسرال والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کمرے میں ہو تو تب جا کے ضرور ڈسٹربنس جو ہے کریٹ کی جائے، ہاں بیٹھ جائیں، اور کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بےچارے کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن بھی نہیں نکلتے، اس دن بھی نہیں نکلتے۔ یہ بہت دیکھیں پرائیویسی، اور دولہا اگر غلطی سے دلہن کے کمرے میں چلا بھی جائے تو اس کے کزن آ کے پھر اس کو لے جاتے ہیں کہ آؤ باہر گھومنے چلیں یا باہر بیٹھ جائیں۔ غلط بات ہے۔ دیکھیں ایک خاتون جو ہے وہ اس کا ایک اسپیشل ایک پریشیس ٹائم ہے، اور ایک مرد جو ہے وہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کو دونوں میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا، محبت کرنے کا موقع دو، بجائے کہ یہ رشتہ دار، کزنز، احباب، یہ سارے جو ہے وہ سر پہ چڑھ کے ان کی رسمیں نہیں ختم ہو رہی ہوتی اس ٹائم پہ، کبھی کوئی رسم ہو رہی ہے، کبھی کوئی رسم ہو رہی ہے۔ یہ تمام تر فضولیات، رسمیں، رسومات جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کی کتنی فیصد لڑکیاں جو ہیں وہ مرد کے پیسے کو یا خوبصورتی کو پریفر کرتی ہیں؟ آپ کے پاکستان میں جو ینگ گرلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مطلب 70% ایسی ہیں جو پیسے کو امپورٹنس دیتی ہیں، 30% ایسی ہیں جو خوبصورتی پر جاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کی یہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ پیسے والا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ہماری بیٹی کو خوش رکھے۔ پیسہ کبھی آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا، نہ ہی خوبصورتی آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتی ہے۔ یہ قسمت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ نے جوڑیاں بنائی ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ یہ کمپیٹیبلٹی میچ کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ خود کرنی پڑتی ہے، آپ کو خود اپنے بیہیویئرز میں کچھ ایسی چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں جہاں دو مختلف سینسز رکھنے والے یا دو مختلف مائنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے انہیں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے کچھ وقت ایک دوسرے کو دے کے دیکھیں۔ 2 سے 3 مہینے بہت ہوتے ہیں ایک شخص کو سمجھنے کے لیے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ 2 سے 3 مہینے بعد کیا جائے، اس سے پہلے نہیں، اور آپ اس شخص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان ٹچ رہیں تاکہ آپ کو اس کی عادات کا، اس کی باتوں کا پتہ ہو، اس کے بعد شادی کا فیصلہ کریں۔ یہ ماں باپ کو مشورے، یعنی بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی سمجھنے کا وقت دیں، بالکل وقت دیں، پھر طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی۔ بالکل طلاق کی ریشو پاکستان میں کم اسی طرح ہوگی کہ جب آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک انڈیویجول جب منگنی کرتے ہیں آپ، اور منگنی کا نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ دونوں اسپیسیفک ایک دوسرے کے فیانس ہیں اور فیانسی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطلب ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، ان کا ریلیشن شپ جڑ گیا ہے، تو انہیں موقع دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا۔ لیکن اس دوران لڑکے کو اور لڑکی کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی حدود کراس نہیں کرنی۔ ایک ریڈ لائن ایریا ضرور درمیان میں رکھیں جس کو کراس کرنے کی کوشش نہ تو لڑکا کرے اور نہ لڑکی کرے۔ اور دوسرے، ایموشنل بلیک میل لڑکیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں لڑکوں کے ہاتھوں۔
لڑکے جو ہے وہ فوری طور پر ذرا سی منگنی ہوئی, ذرا سا نکاح ہوا, تم اب میری بیوی ہو, تم اب میرے جو ہے وہ نکاح میں ہو, یا تم اب میری جو ہے وہ فیانسی ہو, تو تمہارے پہ بس صرف میرا اختیار ہے, تمہیں فلاں بھی نہ دیکھے, تمہیں یہ بھی نہ دیکھے, تم بس میرے لیے ہو, تو تم کوئی بات نہیں, ہم نے شادی کے بعد بھی تو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے, شادی سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں. لڑکیاں کبھی اس بات پر جو ہے وہ بالکل ایگری نہ ہو, کیونکہ اگر آپ نے اپنی عزت کھو دی اس کے بعد آپ کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا.